آج ہم نے مینوپاز کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ یہ اس کے مطلب یہ ایک سرٹن ایج میں اکر ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے، نہ ہی خواتین بھی بات کرتی ہیں، نہ ہی انہیں اتنا اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ ہے کیا مینوپاز؟ جتنا زیادہ اگنورڈ اور نیگلیکٹڈ یہ ٹاپک ہے نا کوئی بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں نہیں، باہر کے ملکوں میں. اچھا، باہر کے ملکوں میں بھی ہے؟ کیونکہ کچھ 25 سال پہلے ایک سٹڈیز آئی تھی جس میں انہوں نے کہا جی اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہارمونز ہوتے ہیں، اور اگر ہارمونز دیں گے تو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایک فیئر فیکٹر کریٹ ہو گیا. حالانکہ جتنی خواتین اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے 100% مینوپاز میں جانا ہے. تو اگر مینوپاز میں جانا ہے تو ان کے بہت زیادہ سمٹمز آئیں گے جو کہ ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کریں گے. تو یہ جو ہم اسکن کیئر کرتے ہیں، ہم جو یہ ہیلتھ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں زندگی میں، میک اپ وغیرہ سب کچھ، ایک چیز جو آپ عورتوں پہ احسان کر سکتے ہیں ان کو مینوپاز کا بتائیں. انہیں بتائیں کہ مینوپاز میں انہوں نے اگلے 30-40 سال گزارنے ہیں. اگر وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیں گی تو کوالٹی آف لائف خراب ہو جائے گی. مینوپاز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یوزلی اس کی ایوریج ایج 50 سال ہوتی ہے، ویسے یہ 40s میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. پہلے آپ کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں جسے پیری مینوپاز کہتے ہیں. یہ کنڈیشن ہوتی ہے مینوپاز سے پہلے. پھر 50 سال کے پاس آس پاس جا کے آپ کے پیریڈ سال کے لیے ختم ہو جائیں گے. جب پورے سال کے لیے ختم ہو جائیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ اب عورت کو مینوپاز ہو گیا ہوا ہے. اور پھر اس کو جا کے اپنی گائنیکالوجسٹ سے، بلکہ جب پہلے بھی سمٹمز ڈسکس کرنے چاہیے. سمٹمز پہلے بھی آ سکتے ہیں آپ کے لیٹ 40s میں. کیا ہو سکتے ہیں اس کے سمٹمز جو ہیں؟ سمٹمز دیکھیں ہیڈ ٹو ٹو ہوتے ہیں، اور تمام خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی اور بیماری نہیں لگ گئی بلکہ ہم اس چیز میں سے گزر رہے ہیں. اور یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ صرف 40 ابو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ینگ گرلز کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی سرٹن ایج سے گزرنا ہی ہے. انڈرسٹینڈنگ آف لائف کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے وہ پلان کر سکے نا. تو اب جب آپ کے سمٹمز کیا ہوں گے؟ بالوں سے سٹارٹ ہو جائیں، آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے، بال تھن ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کے مائیگرینس تھے تو وہ مائیگرین ہیڈ ایک ہوتی ہے نا، وہ زیادہ ہو جائے گی. آپ کا سر چکرانا شروع ہو جائے گا. رات کو نیند نہیں آئے گی. بہت خواتین آپ کو کہتی ہیں نا مجھے نیند نہیں آ رہی، اور اگر رات کو نیند آ جاتی ہے 2 گھنٹے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پسینوں سے شرابور، پوری شیٹ آپ کی پسینے سے بھری ہوگی. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جی میری اسکن جو ہے نا وہ لٹک گئی ہے، جھریاں آنی شروع ہو گئی ہیں، سیگی ہو گئی ہے، رنکلز آ گئے ہیں، ڈل ہو گئی ہے. پہلے اتنی گلو کرتی تھی اب ڈل ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کے ہارٹ پلپیٹیشنز ہوتے ہیں نا، دل کا دھڑکنا وہ. اور پھر کانوں کا جو بیلنس ہے خراب ہو جائے گا. آپ کو اس طرح چکر وغیرہ آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں، آرتھرائٹس جسے گوڈے گٹے کہتے ہیں نا، اس میں دردیں ہوں گی، پورے جسم میں درد ہوگا. آپ کے پیٹ کے آس پاس آپ کے چربی آنا شروع ہو جائے گی. پہلے کہ میں اتفاقی کرتی ہوں، میں وزن نہیں کم ہوتا، میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے، میرے پیٹ کے آس پاس جو ہے چربی آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا ہارٹ کا جو ڈیزیز ہے اس کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو آنتے ہیں اس میں آپ کو کبھی ڈائریا لگ جائے گا، کبھی کانسٹیپیشن ہو جائے گی، آپ سینسٹیو ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہیڈ ٹو ٹو جو ہے نا آپ کے. پھر موڈ سوئنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں جی. موڈ سوئنگز، کبھی آپ خوش ہوں گے، کبھی آپ کہیں گے لڑ رہے ہیں بچوں کے ساتھ، میاں کے ساتھ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا موڈ سوئنگز کے ساتھ آپ کو فرگیٹفلنس، آپ کو فوکس نہیں کر سکتی، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نمک ڈالا تھا، کون سی چیز میں نے کہاں رکھ دی ہے یاد ہی نہیں آ رہی ہے، بھول گئی. ہیڈ ٹو ٹو آپ یو نیم اٹ، آپ کی ہر جسم کا جو ریسیپٹرز کہتے ہیں، اس سے آپ کو آسان لینگویج میں کہہ لو کہ ایسٹروجن جو ہے وہ ہر چیز کو چاہیے. تو جب آپ کا مینوپاز ہوتا ہے نا تو آپ کے ہارمونز ختم ہوتے ہیں، فیمیل ہارمونز، تو آپ کو مینوپاز ہو جاتا ہے اور آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں.